جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا نیت اور ارادہ رکھتا ہے تو وہ نگاہ فاروق میں مرتد ہے، اور مرتد واجب القتل ہوا کرتا ہے۔ قرآن مجید کا جو آخری پارہ ہے عما یتساءلون، اس کی تیسری صورت، اس کا ترجمہ اور تفسیر۔ اس صورت کا ترجمہ سننے سے پہلے تھوڑا سا میں شان نزول کی طرف آپ لوگوں کو لے کے چلوں گا، پھر انشاءاللہ اس صورت کا ترجمہ بڑی آسانی سے آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا۔ اللہ کے نبی کفار اور مشرکین کے درمیان بیٹھے تھے، جن میں بڑے بڑے کفار اور مشرکین کے سردار تھے، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل، امیہ ابن خلف، ولید ابن مغیرہ، عباس بن عبد المطلب، یہ سارے کفار اور مشرکین کے بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے۔ تو اللہ کے نبی ان کے سامنے اسلام کا پیغام پہنچا رہے تھے کہ کسی طریقے یہ کفر کو چھوڑ کے، شرک کو چھوڑ کے یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو اسی دوران یعنی حضور کی تبلیغ کے دوران حضور کے ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن ام مکتوم ہے، وہ تشریف لائے، نابینا صحابی تھے، اور وہ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی مما علمک اللہ، یا رسول اللہ ہمیں وہ سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، یعنی ہمیں قرآن سکھائیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے غلام کا یہ جملہ سنا تو آپ کی طبیعت پہ ناگوار گزرا۔ کوئی بات کرنے کی جگہ ہوتی ہے، سوال پوچھنے کا بھی کوئی مقام ہوتا ہے۔ میں کفار المشرکین کو واضح نصیحت کر رہا ہوں، تم یہ مسئلہ، یہ قرآن کی آیت بعد میں بھی پوچھ سکتے ہو۔ تو محبوب خدا نے تھوڑا سا اپنا چہرہ اپنے اس صحابی سے، نابینا صحابی سے پھیر لیا، ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ جب محبوب خدا نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تو اللہ رب العزت نے وہ جو منظر تھا اس کا ذکر اس صورت کے اندر کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ پھیرا اور اللہ رب العزت نے اس صورت میں عتاب فرمایا ہے، یعنی محبت بھری جو ناراضگی ہوتی ہے نا جی، اس کا اظہار خالق کائنات نے اس صورت کے اندر کیا ہے۔ اگر کوئی اس ارادے اور نیت کے ساتھ اس صورت کی تلاوت کرتا ہے کہ نعوذ باللہ اس میں حضور کی تنقیص شان ہے، اللہ رب العزت نے اپنا لہجہ تھوڑا سخت کر کے محبوب خدا سے کلام کیا ہے، اپنے حبیب سے کلام کیا ہے، اس ارادے سے کوئی اگر اس صورت کی تلاوت کرتا ہے، اس کی نیت چونکہ درست نہیں ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے۔ اس ارادے سے اگر کوئی تلاوت کرے، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جو اس صورت کی تلاوت کرتا تھا، نماز کی ہر رکعت میں جو جہری نمازیں ہیں امام تھا وہ اس کی تلاوت کرتا تھا، اور اس کے ارادے میں فطور تھا، نیت میں فطور تھا کہ میں اس صورت کی بار بار تلاوت کرتا ہوں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ میرے مقتدی سنیں گے تو ان کی نظروں میں بھی حضور کی شان میں کمی واقع ہو جائے گی۔ تو جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ نے اس امام کو بلایا اور فوراً حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اس لیے قلم کر دیا جائے کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا نیت اور ارادہ رکھتا ہے تو وہ نگاہ فاروق میں مرتد ہے، اور مرتد واجب القتل ہوا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر قلم کروا دیا کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کے ارادے سے صورت کی تلاوت کرتا ہے۔